رحمان اور میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ شروع میں آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو یہ عہد جاہلیت اس وقت چل رہا تھا، ڈارک ایجز آپ کہہ لیں، تاریک دور، اور یہ وہ دور تھا جس کے اندر جہالت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہ طاقت اور قوت کا دور تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقت کا دور تھا۔ جس قبیلے کا جو شخص سب سے طاقتور ہوتا تھا وہ اس قبیلے کا سردار بن جاتا تھا۔ جو قوم زیادہ طاقتور ہوتی تھی، جو برادری، جو گروپ، جو جتھا جتنا زیادہ طاقتور ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ زمین کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا تھا، زمین کی پیداوار کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا تھا، زمین کے اوپر جو سبزہ چراگاہیں، جانور، یہ اس کے قبضے میں آ جاتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا۔ اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا اور اس وقت یہ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ اس دور میں کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ جو کہے کہ اس کے اندر یہ جو نظام ہے جس کے اصول قرآن نے دیے ہیں اس کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محکوم بنا لے، اپنا غلام بنا لے، اپنی لونڈی بنا لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو معیشت تھی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ سلیوری تھا۔ سلیوری بہت بڑا، جیسے آج پراسٹیٹیوشن بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح اس دور کے اندر سلیوری بہت بڑا ذریعہ تھا آمدن کا۔ تو جنگیں بھی اسی لیے لڑی جاتی تھی کہ جنگیں لڑ کے جو مقابلے میں لوگ ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، پھر ان غلاموں کو اور لونڈیوں کو سرے بازار بیچا جاتا تھا۔ نہ خاص مارکیٹ تھی عرب کے اندر جہاں پہ یہ جو جنگوں میں جو عورتیں قبضے میں آ جاتی تھیں، یا جن کو ویسے وہ بے سہارا عورتوں کو، مجبور بے کس عورتوں کو پکڑ کر لے کر آتے تھے اور ان کو لونڈیاں بنا دیتے تھے، ان سے وہ اپنے گھروں کا کام بھی لیتے تھے اور ان سے اپنی جسمانی ریلیشن شپ کی جو تسکین ہوتی ہے وہ بھی حاصل کرتے تھے۔ اور پھر جب ان کا دل بھر جاتا تھا تو ان کو آگے پھر وہ گفٹ بھی دیتے تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ نخاص مارکیٹ جو خواتین کو بیچنے کی ہوتی تھی وہاں پر ان کو پھر رات کو بیچا جاتا تھا، ان کا بناؤ سنگھار کر کے۔ یہ دور تھا وہ۔ اس دور میں قرآن کے ان ضابطوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس دور کے کسی انسان کی یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ جو یہ کہے کہ کسی کو انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنا لے اور کسی بے کس مجبور عورت کو اپنی لونڈی بنا لے۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے۔ اب یہ اس دور کا جو میں نے ایک بڑا معمولی سا ایک نقشہ جو آپ کے سامنے کھینچا ہے، ذرا اس نقشے کو اپنے ذہن میں لائیں اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سورہ یونس کی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز کے جو تازہ نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتے رہیں۔ اس وقت تو مذہب کا غلبہ ہے نا، تو اس میں تو یعنی ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے پریشر گروپ بنا کے جو عام لوگ ہیں ان کو اپنے گروپ میں لانے کی، اپنے مذہب اور اپنے فرقوں میں لانے کی پلاننگ کی جاتی ہے اور زبردستی کی جاتی ہے۔ لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مذہب میں آئیں اور ان کا حصہ بنیں تاکہ ان کے پریشر گروپ جو مذہب کے ہیں اور بھی بڑے ہوں، وہ اور بھی پھیلیں اور بھی ان کا ذریعہ آمدن بڑھے۔ تو یہ اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سورہ یونس کی آیت دیکھیں اور آج کا جو مذہبی حالات ہیں جس میں جبر ہے، یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا، کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ آگے سے پوچھے گا کہ تم کون سے مسلمان ہو؟ پہلے تو وہ یہ پوچھے گا کہ سنی مسلمان ہو یا شیعہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ یا وہ پوچھے گا کہ تم کس شرعی فرقے سے تمہارا تعلق ہے، تو تمہارا تعلق شریعت سے ہے یا تصوف سے ہے؟ تصوف سے ہے تو کس سلسلے سے ہے؟ چشتیہ صابریہ سے ہے، نقشبندیہ سے ہے یا سوروردیہ سے ہے؟ اگر شریعت سے تعلق ہے تو کون سی شریعت؟ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، کون سی؟ تو یہ، اور آگے اگر سنی کہتے ہیں تو وہ پوچھے گا کون سے سنی، دیوبندی یا بریلوی، اہل حدیث، آگے وہ سلفی، مطلب کوئی ہے ہی نہیں، اینڈ ہی نہیں ہے، فرقے در فرقے۔ اور قرآن نے کیا کیا ہے؟ فرقوں کو شرک کہا ہے اور فرقوں کے اختلاف کو عذاب کہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اور اب آئیں اس آیت کے اوپر، سورہ یونس آیت نمبر 99۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو ضرور ایمان لے آتے۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی یہ انسان دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان کو ایسا بناتا کہ یہ پیدائشی ایمان کے اوپر ہوتے، قرآن کے اوپر ہوتے، لیکن نہیں۔ اس طرح تو پھر ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے وہ تو سلب ہو جانا تھا۔ تو پھر تو ان کے وہ تو جیسے ایک بکری کو بنا دیا کہ وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتی، وہ تو صرف چارہ ہی کھائے گی۔ جس طرح شیر کو بنا دیا تو وہ چارہ تو کھا ہی نہیں سکتا، وہ تو صرف گوشت کھائے گا یا خون پیے گا، درندہ ہے وہ۔ تو اس طرح سے اگر انسانوں کو چاہتا تو وہ سارے کے سارے پیدائشی مومن ہوتے، قرآن کے ضابطوں کے اوپر ہوتے، لیکن نہیں۔ اس طرح ان کا پھر ارادہ اور اختیار ختم ہو جاتا، انسانوں اور جانوروں میں تمیز ہی ختم ہو جاتی۔ اس کو چوائس دی گئی ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت دی گئی ہے، یہ چاہے تو صحیح کام کرے، چاہے تو غلط راستے کے اوپر چلے۔ اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا گیا، لا اکراہ فی الدین، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ چیز کس انداز سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا ہے، اور آج یہ خطاب ہمیں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ضرور ایمان لے آتے۔ کون؟ من فی الارض کلہم جمیعا، کہ جتنے بھی انسان اس زمین پر ہیں وہ سارے کے سارے، یہ دیکھیں نا دو لفظ استعمال کر رہا ہے، ایک تو کہہ رہا ہے کلہم اور آگے پھر کہہ رہا ہے جمیعا۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی آپ کہیں کہ وہ بات واضح نہیں کرتا، یعنی کلہم کہہ دینا کافی تھا، لیکن نہیں، ساتھ جمیعاً بھی کہا ہے کہ سب اکٹھے، سب کے سب اکٹھے، جتنے بھی دنیا میں انسان، اگر وہ چاہتا تو وہ پیدائشی بائی برتھ مومن ہوتے، کوئی قرآن کے خلاف کوئی مذہب یا مسلک اختیاری نہ کرتا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، ہم نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا،
ان کو عقل و فکر دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اپنے عقل سے، اپنی اس صلاحیت سے کام لے کر خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور وہ بھی میں بتاؤں کہ کیوں یہ چیز کہی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام انسان جو ہیں وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ ایک رسول کی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو دل ہوتا ہے ہر نبی کا، رسول کا، وہ بڑا ہی ہمدرد ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اور ان کا تو خواہش تھی کہ سارے انسان، وہ کوئی بھی جہنمی زندگی والا نہ ہو، سارے کے سارے جنتی زندگی کے حامل لوگ بن جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر یہ آرزو تھی تمام انسانیت کے لیے کہ وہ سارے کے سارے فلاح پا جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ افا انتا تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا؟ ہم نے تو ان کو مجبور پیدا نہیں کیا، ہم چاہتے تو بائی برتھ یہ قرآن کے اوپر، میرے وحی کے اوپر، میرے دین کے اوپر یہ عمل کر کے مومن بن چکے ہوتے، لیکن نہیں، ہم نے ان کا ارادہ اور اختیار سلب نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر جبر نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اپنا دین زبردستی ٹھوسا نہیں ہے، ان کو بے بس نہیں بنایا کہ وہ صرف ہمارا دین اختیار کریں۔ نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ افا انت تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا؟ کیا؟ حتیٰ یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ مومنین ہو جائیں۔ کیا تو اس طرح چاہتا ہے کہ زبردستی یہ ایمان لے آئیں؟ زبردستی تو ایمان اگر کوئی لے بھی آئے تو قرآن اس کے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ قرآن جو ہے اس کے ایمان کو تسلیم کرتا ہے جو اپنے انٹلیکٹ سے خود سمجھے کہ قرآن کے جو ضابطے ہیں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایڈاپٹ کریں گے، اس کے مطابق نظام بنائیں گے، اپنی پرسنالٹی اس کے مطابق ڈھالیں گے، اپنا بیہیویئر اس کی ویلیوز کے مطابق کریں گے تو ہم فلاح پائیں گے۔ یہ چیز از خود انسان کریں گے تو قرآن اس کے ایمان کو ایمان تسلیم کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو کوئی معجزہ دکھا کے، کرامت دکھا کے، کوئی تلوار ان کی گردن کے اوپر رکھ کے، یا کوئی ڈرا کر دھمکا کر ان کو بظاہر اسلام قبول کرا بھی لیا جائے تو قرآن کی روح سے وہ ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق انسان کے انٹلیکٹ سے ہے۔ اگر وہ بائی انٹلیکٹ سمجھتا ہے کہ قرآن کی انسٹرکشن، اس کی ڈائریکشن، اس کی ویلیوز وہ انسان کی فلاح کے لیے ہیں، یہ چیز سوچ سمجھ کر جب وہ ان کو ایڈاپٹ کرتا ہے تو اب قرآن اس کے ایمان کو ایمان تسلیم کرے گا۔ سمجھ آئی؟ اگر یہ چیز ڈر خوف سے ہے، کوئی چیز کوئی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق کہ یہ معجزہ ہو گیا، یہ کرامت ہو گئی، یعنی اس کے خیال کے مطابق کوئی معجزہ کرامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات اٹل فزیکل لاز کے اوپر کام کر رہی ہے، پوری یونیورس، اس کی ایک ایک چیز، اس میں زمین ہے، اس میں فضا کی بلندیاں ہیں جس کو آپ آسمان بولتے ہیں، قرآن کی روح سے وہ بلندیاں ہیں، ان کے اندر سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی یہ جو اسٹرانومی ہے، جو گلیکسی ہے، یہ کاسمالوجی کا علم ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے انچینجیبل فزیکل لاز کے تحت کام کر رہی ہیں، کہیں کوئی کرامت معجزہ نہیں ہے۔ ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، ہر چیز کے اندر کاز اینڈ ایفیکٹ کا لا کام کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر قانون مکافات عمل کا قانون کام کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر ایکشن اور ریئیکشن کا اصول اور قانون کار فرما ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے
یہ جو انسان کا جو دل دھڑک رہا ہے، تو اس کو کوئی انسان کسی کرامت سے نہیں دھڑکا رہا، یہ اللہ کے اٹل قانون ہے۔ ورنہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بیٹری تو نہیں لگائی ہوئی، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس تو نہیں لگائی ہوئی جو اس کی جو دل کی دھڑکن کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے اٹل قوانین کی روح سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی کرامت اور معجزہ نہیں ہے، فزیکل لاز ہیں۔ جو علماء ان قوانین کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق کائنات کے اندر انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، قرآن ان کو علماء بولتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبردستی نہیں کی۔ تو جو لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو قرآن ان کو مومن بولتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے خیال سے سمجھے کہ میں کوئی کرامت، اس کے اپنے ذہن کی کوئی تراشیدہ کرامت، اپنے کوئی ذہن کی تخیلاتی کوئی معجزہ وہ سمجھ کے کوئی ایمان لے کے آتا ہے، یا کسی کی ڈر اور خوف سے ایمان لے کر آتا ہے، کوئی حکومت ایسی ہے جیسے افغانستان میں یا کسی ملک میں، تو وہ اس کو زبردستی اپنی شریعت کے اوپر چلائیں، تو وہ ڈرتے ہوئے اس کی شریعت کے اوپر ایمان لے آئے۔ قرآن کی روح سے یہ ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہ ایمان جو ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوگا، اس کا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی پرسنالٹی گروم نہیں کرے گی، آپ کا بیہیویئر اس سے چینج نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی ایجوکیشن آپ لیتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور وہ پرسنالٹی کو کیسے آپ جج کرتے ہیں؟ ہیومن بیہیویئر سے۔ یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو انسانی ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے آپ جج کرتے ہیں کہ کوئی انسان، اس کا پروفائل کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کس انداز سے وہ سوچتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیہیویئر سے ہم فیل کرتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور دوسرے انسان اس کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیہیویئر ہوتا ہے۔ قرآنک ایجوکیشن کا جو عمل ہے وہ سیدھا انسان کی پرسنالٹی کے اوپر، اس کے بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی یہ جو پرسنالٹی ہے گروم نہیں ہو رہی، اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں، قرآن کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، تو آپ یقین مانیے کہ اس کو قرآن کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ غلط انٹرپریٹیشن سمجھ رہا ہے اس کی، یا وہ چیزیں اس کے سر سے اوپر سے گزر گئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کا جو بیسک موٹیو ہے وہ انسان کے بیہیویئر کے اندر چینج لانا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو چینج آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ اس کو قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو انسان ہے، اگر اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس کی فیملی خوش ہے، معاشرے کو اس کے وجود سے راحت اور سکون مل رہی ہے، اس کے ایکشن سے، اس کے انٹینشن سے، دونوں چیزیں۔ ایکشن کا مدار جو ہوتا ہے ڈیپینڈ وہ ہوتا ہے انٹینشن کے اوپر، یہ جو انسان کی نیت ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز انٹینشن ہے، پھر اس کی آگے کیا آ جاتا ہے؟ ایکشن آ جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں پازیٹیو ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر قرآن کی تعلیم کا اثر ہے، تبھی اس کے اندر یہ چینج آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور پوری انسانیت کے اوپر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ زبردستی قرآن کی تعلیم کے اوپر لوگوں کو لایا جائے، نہیں، ان کو بتا دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، آگے ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے ان کا اپنا نقصان ہے، جبر نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز آج ہم نے اس ویڈیو میں جانی کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اس کے اندر تھنکنگ پروسیس ہے، ثم تتفکروا کا پروسیس ہے۔
یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے کہ تھنک اگین. تو اس کی روح سے آپ قرآن کریم کی جو جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس کو سمجھیں بائی انٹلیکٹ، ثواب کی نیت سے نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بائی انٹلیکٹ اس کو سمجھیں اور اس کے جو اصول ہیں، اس کی جو ویلیوز ہیں، وہ ان کو آپ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں. جب بنائیں گے تو پھر ایسے افراد معاشرے میں جب زیادہ ہوں گے، وہ معاشرہ پھر جنتی معاشرہ بن جائے گا. اس معاشرے کے لوگ جنتی زندگی کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے، اس دنیا کی جنتی زندگی کے لیے بھی، اور وہ جو آخرت کی جو پرماننٹ جنتی زندگی ہے اس کے لیے بھی وہ کوالیفائی کر جائیں گے. تو یہ چیز ہے. تو بنیادی چیز آج ہم نے یہ دیکھی کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ وہ جبراً لوگوں کو مسلمان بناتے، مومن بناتے. نہیں، ان کی خواہش تھی کہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، فلاح پا جائیں. لیکن ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ نہیں، آپ افا انتا تکرہ الناس، کہ تو لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہے، اس چیز کو سمجھیں. اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم شخصی آزادی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ تھنکنگ پروسیس. تھنکنگ پروسیس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی سلوشن نہیں آئے گا. یہی قرآن کا بیسک موٹیو ہے. شکریہ.